کار کے حادثوں کی بات شروع ہوئی ہے تو ایک اور حادثہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار ہم ملتان سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے تو نکلنے سے پہلے، شہر سے نکلنے سے پہلے ہم راحت بھائی اور بھائی جان خلیق کو ملنے کے لیے ان کے گھر گئے نواز آباد۔ اچھا، اطہر ہمارے ساتھ تھا اور میری فیملی تھی، اطہر اور میری فیملی، ہم اس کار میں ٹھس ٹھسا کے بیٹھے تھے۔ یہ بھی سزوکی ایف ایکس کی بات کر رہا ہوں جو میری اپنی تھی 610۔ تو جب ہم نواز آباد والی اس گلی سے سڑک پر آئے مین روڈ پر، تو پرلی طرف سے یعنی وہ عیدگاہ کی طرف سے ایک جیپ آ رہی تھی۔ وہ جیپ جو ہے وہ بڑی تیز آ رہی تھی۔ جب ہم ادھر مڑے تو وہ جیپ جو ہے ہمارے قریب سے گزری تو ڈرائیور نے اپنے پاؤں رکھ کر اوپر چڑھنے کے لیے جو پائیدان بنایا ہوا تھا وہ خاصا چوڑا تھا، یعنی تقریباً وہ جیپ سے 1.5 فٹ باہر یا 1 فٹ باہر نکلا ہوا تھا جس پر وہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھتے ہیں جیپ ڈرائیور۔ تو جب وہ ہمارے پاس سے گزری نا تو اس کا وہ پائیدان جو لوہے کا پائیدان تھا اس نے ہمارے دروازے کے بخیے ادھیڑ دیے اور یعنی شیشہ توڑ دیا، ہیڈ یعنی وہ سکرین بھی ٹوٹ گئی، ونڈ سکرین۔ ہم لاہور جا رہے ہیں، ہمیں جلدی بھی ہے، صبح دفتر بھی جانا ہے اور جناب یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ تو وہ اس کی شامت وہ جیپ والے کی کہ اس نے کچھ آگے جا کے وہ جیپ روک دی اور دیکھنے آیا کہ کوئی مرمرا تو نہیں گیا۔ تو اطہر جو میرے ساتھ تھا اور وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، اطہر نے اس کو پکڑ لیا اس ڈرائیور کو اور اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا بہت بری طرح، ٹکریں ماری اور اس کے دانت توڑ دیا۔ حالانکہ وہ بھی جوان آدمی تھا لیکن وہ چونکہ خوف زدہ تھا اور نقصان کر کے کھڑا تھا اور اس کو احساس بھی تھا کہ قصور بھی اسی کا تھا، تو کیونکہ اس کی کار لہراتی ہوئی اس کی جیپ آ رہی تھی، تو وہ اس سہمی ہوئی حالت میں اس نے مار تو کھا لی، حالانکہ وہ بہت طاقتور آدمی تھا۔ تو جلدی ہمیں احساس ہو گیا کہ جو ہے ہاں اس کے ساتھ پیچھے اس کے کوئی ساتھی موٹر سائیکل پر آ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے ساتھی کو مارا جا رہا ہے، وہ تھا ڈرائیور یعنی وہ مالک نہیں تھا جیپ کی، جیپ بھی کوئی بڑی اچھی جیپ تھی، تو انہوں نے جناب فوراً یہ سوچا کہ بھئی ہم اپنے بندے بلا لائیں اور وہ پیچھے کی طرف بھاگے۔ تو میں نے بھی دیکھا کہ اطہر کی ٹکر سے اس کے 2-3 دانت ٹوٹ گئے اس بندے کے اور خون، تو مجھے یہ پتا تھا کہ دانت توڑنا جو ہے یہ تو قابل ضمانت جرم بھی نہیں ہے، تو یہ تو ہمیں پکڑ کر اندر کر دیں گے اور بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ میں نے فٹافٹ اطہر کو کہا بیٹھو کار میں اور بھاگے ہم، حالانکہ ہم گھر کے پاس کھڑے تھے۔ بہرحال جی ہم وہاں سے بھاگے اور اسی ٹوٹی ہوئی ونڈ سکرین کے ساتھ لاہور پہنچے۔ ادھڑے ہوئے دروازے ہمارے دونوں اور ان کے ربڑ لٹک رہے ہیں، ان کے سب مطلب بڑی بری حالت تھی۔ تو اس کے ساتھ ہم پھر وہ لاہور پہنچے۔ یہ حادثہ بھی بہت ہی تکلیف دہ اور بڑا پریشان کن تھا۔ ایک بار اسی طرح میں اپنے بچوں کو لے کر کار میں، میرے پاس سرکاری کار تھی سزوکی چھوٹی، یہ مہران۔ اس وقت میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی سیکرٹری تھا۔ میرے پاس 6301 6301 نمبر کی وہ کار تھی سزوکی، سفید رنگ کی مہران۔ تو اس میں اور میرے بچے عید منانے کے لیے ملتان سے لاہور سے ملتان آ رہے تھے۔ جب ہم اکاڑا کراس کر گئے، اکاڑا گیمبر میں تھے۔ یہ گیمبر کا واقعہ ہے کہ گیمبر میں جو ریلوے لائن ہے اس کو ہم کراس کر کے ذرا آگے گئے تو وہاں ملتان سے آنے والی یا سہیوال سے آنے والی کوئی بس کھڑی تھی سڑک کے پرلے کنارے پر۔ یہ سڑک ایک طرف یعنی ایک ہی سڑک تھی، 2 سڑکیں نہیں تھی، ایک ہی سڑک تھی۔ تو
وہ اپنی کچھ سواریاں اتار رہی تھی. وہ گاؤں سا تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. وہ اس میں سے اس نے کوئی 2 سواریاں یا 1 سواری اتری بس میں سے، اور ہم ادھر سے لاہور سے جا رہے تھے ملتان. اس وقت میری سپیڈ ہوگی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ. تو وہ بس سے جو آدمی اترا، وہ بجائے اس کے کہ یہ دیکھتا کہ ادھر سے کوئی ٹریفک آ رہی ہے، وہ بس کے پیچھے سے پچھلی طرف سے وہ بس کی اس نے سڑک کراس کرنے کی کوشش کی. جب وہ بس سے نمودار ہوا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ بس سے نکل کے باہر آ رہا ہے، اور بس کے پیچھے سے وہ نمودار ہوا. اور اس نے بھی یہ اندازہ لگایا کہ اب میرے پاس رکنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کار میرے سر پہ چڑھ آئی ہے. تو اس نے پھر دوڑ لگا دی کہ دوڑ کر کسی طرح سڑک کو کراس کر دے. لیکن حادثہ اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا. وہ میری کار سے ٹکرایا اور تقریباً 20-25 فٹ دور جا کے گرا، اور خون و خون، اور وہ بے ہوش ہو گیا، سڑک پر گرا پڑا. اب ادھر ادھر سے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. میں نے سرکاری گاڑی تھی اور اس پر سبز نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، تو میں نے گاڑی روکی، وہیں درخت کے نیچے کھڑی کی. اور میرے اپنے بچے بھی زخمی ہو گئے ونڈ سکرین ٹوٹنے سے. کچھ میرے چہرے پر شیشے لگے، کچھ بچوں جو آگے میرے بچے بیٹھے تھے ان کو لگے، تو کچھ تھوڑے بہت زخمی ہو گئے، زیادہ نہیں، شیشے ہی لگے ہمیں. تو اب جناب لوگ اکٹھے ہو گئے. ان میں سے ایک ہمدرد آدمی تھا، اس نے کہا یہاں رکو نہیں، بھاگ جاؤ، گاڑی میری سٹاپ ہے. اب میں گاڑی سے باہر ہوں، بچے بھی میرے باہر کھڑے ہیں. یہ واقعہ ہے سن 1900 غالباً 93-94 کا واقعہ ہے، 1993 کا واقعہ ہوگا، تو یا 94 کا واقعہ ہوگا. بہرحال وہ میں نے عاصم سے کہا کہ یار یہ گاڑی تو ایک سائڈ پہ لگاؤ. حالانکہ وہ کبھی گاڑی چلاتا نہیں تھا. ایسے ہی میں نے بہان لوگوں کو، تقریباً 30-40 لوگ اکٹھے کھڑے تھے، تو کسی نے مجھے کہا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، بہت بڑا کیس بن رہا ہے، وہ بندہ مر رہا ہے. تو وہ دیہات والے جلدی سے، ایک گھر ساتھ تھا، وہاں سے چارپائی لائے، اس کی لاش کو اٹھا کے انہوں نے اس پہ رکھا چارپائی پہ. اور بندے نے مجھے کہا کہ وہ بندہ مر گیا ہے تو تو بھاگ. فوراً میں جناب یار گاڑی تو ایک طرف کرنا عاصم، یہ کہہ کر میں ایسے گاڑی کی طرف بڑھا جیسے میں اس کو ایک سائڈ پہ لگانے لگا ہوں، اور اس میں بیٹھتے ہی میں نے گاڑی کو ریس دی اور بھاگ گیا. اور بھاگے، اور اب مین روڈ ہم نے چھوڑ دی. تھوڑی دور آگے جا کے ایک بغلی سڑک دیپال پور کی طرف جا رہی تھی، تو میں اس سڑک پہ چل پڑا. اب ہم دل میں ڈرتے بھی جائیں کہ پولیس کی وہ وائرلیس کھڑک گئی ہوگی کہ سفید رنگ کی اس طرح فلاں نمبر کی کار جو ہے وہ آ رہی ہے ایکسیڈنٹ کر کے. اور پھر ہماری کار پہ تو سارے ڈینٹ پڑ گئے تھے اس بندے کے ٹکرانے سے، ونڈ سکرین ٹوٹ گئی تھی، شیشے ٹوٹ گئے تھے. وہ تو فوراً یعنی پکڑے، اور اس پر خون کے داغ بھی لگے ہوئے تھے. تو میں بے انتہا خوف زدہ تھا، بچے بھی سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ آپ کیا کریں گے. بہرحال ہم کسی نہ کسی طرح وہ دیپال پور والی روڈ، جو پاک پتن دیپال پور کے درمیان ایک گاؤں والی سڑک تھی، چھوٹی سڑک، اس پر گئے. اور ادھر سے ہوتے ہوئے ہم پاک پتن اور عارف والا، بورا، وہاڑی، اس سائڈ سے یعنی دوسری طرف سے ہم ملتان آئے. ڈرتے ڈرتے آئے کہ کہیں پولیس پکڑے گی، کہیں نہ کہیں کو پولیس پکڑ لے گی. لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ وہ جو ہے کسی نے ہمیں راستے میں نہ روکا، اور ہم ایک دوسرے راستے سے ملتان پہنچ گئے. اب ملتان پہنچ کر 2 دن بعد عید تھی، یعنی آج ہم آئے ہیں، کل عید نہیں تھی، پرسوں عید تھی. تو میں نے اپنے بھائیوں کو، کزنس کو بتایا. جب دیکھا انہوں نے کہ گاڑی کا یہ برا حال ہے تو وہ پریشان ہو گئے. پھر انہوں نے ہمیں دیکھا کہ ہم تو خیر ٹھیک ہیں، بچے چھوٹے موٹے شیشے لگے تھے. تو اگلے دن تو فیصلہ ہوا کہ بھئی سب سے پہلے تو یہ پتہ کیا جائے کہ وہ بندہ واقعی مر گیا تھا یا زندہ ہے یا کیا ہے. تو اس کا پتہ کرنے کے لیے اگلے دن صبح میرے بھائی، بڑے بھائی سید خلیق احمد شاہ بخاری صاحب جو میرے بہنوئی ہیں، وہ اور چچا احمد رضا،
یہ دونوں ملتان سے بس پر بیٹھے اور تقریباً یعنی 200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہ اس جگہ، ان کو پوری نشانیاں میں نے بتا دی تھی کہ کہاں ہوا تھا ایکسیڈنٹ، وہ بڑی نمایاں جگہ تھی، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ وہاں پہنچے اور وہاں چائے کا ایک کھوکھا تھا، اس کھوکھے پر جا بیٹھے اور بالکل اجنبی بن کے یوں بات کرنے لگے اس کھوکھے والے سے کہ یار کل یہاں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو وہ خیر گزری، وہ کوئی حادثہ جو ہوا تھا اس کا کیا، اس چائے والے نے بتایا کہ بچاؤ ہو گیا ہے، وہ بندے کو بے ہوش ہو گیا تھا صدمے سے، اور اس کو وہ اسپتال لے گئے، پٹیاں چھٹیاں کرا کے آئے، اور اب وہ اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، نہ تو اس کا کوئی بازو ٹوٹا ہے نہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، بس وہ صدمے سے بے ہوش ہو گیا تھا، البتہ خون اس کا سر پھٹ گیا تھا، وہ انہوں نے پٹیاں چھٹیاں کرا لی ہیں اور وہ بچت ہو گئی ہے۔ تو پھر یہ دونوں اصحاب واپس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، کوئی پولیس کیس نہیں ہے، نہ کوئی پولیس آئی ہے، نہ انہوں نے پولیس کے پاس وہ گئے ہیں، تو تم پریشان اور فکر مند نہ ہو۔ تو اگلے دن یعنی مطلب عید تھی نا، تو عید سے پہلے جو دن تھا یہ اس دن کی بات ہے، یہ دو لوگ تو ادھر آئے تھے، تو جو میرا چھوٹا بھائی اطہر بخاری ہے، اس نے جو ہے میری گاڑی اٹھائی اور وہ اس کو بازار لے گیا، اور وہاں سے جا کے اس نے اس کے سارے ڈینٹ نکلوائے اور اس کے سارے شیشے لگوائے، ہیڈ لائٹ لگوائیں، ونڈ سکرین لگوائی، جو جو کچھ ٹوٹ گیا تھا وہ اس نے اس کو ٹھیک کروایا، اور رات تک وہ گاڑی بالکل صحیح حالت میں لے کر آ گیا۔ کہ یعنی اتنے ہمدرد لوگ ہوتے ہیں، یا بھائی اتنے ہمدرد، اس نے مجھ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، اس نے دیکھا میرا بھائی پریشان ہے، غریب آدمی ہے، تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، تو وہ جناب سارے پیسے لگا کے گاڑی کو ڈینٹنگ شینٹنگ سب کچھ کرا کے وہ رات کو گاڑی لے کر آ گیا کہ جی عید آپ کی اچھی گزرے، آپ عید والے دن یہ پریشان نہ ہوں کہ میری گاڑی سرکاری گاڑی کا نقصان ہو گیا۔ تو خیر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، ان بھائیوں کا شکریہ ادا کیا جو اکاڑا گئے تھے اور جا کے وہاں سے پتہ کر کے آئے تھے کہ اس ایکسیڈنٹ کا کیا رزلٹ نکلا۔ تو یہ بھی ایک بڑا ہی زندگی کا دل خراش واقعہ ہے، جس نے کم از کم 2-4 دن تو بے انتہا پریشان رکھا۔ حادثوں کا ذکر ہو رہا ہے، کار کے حادثوں کا، تو مجھے 1-2 اور واقعات بھی یاد آ رہے ہیں۔ ایک بار جب میں ڈائریکٹر جنرل ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھا، تو ہمارے پاس وہ 747 کار تھی، سفید بڑی ٹویوٹا کرولا، نئی کار تھی، اس پر میں اور میرا ڈرائیور اور میری بیوی لاہور جا رہے تھے۔ کار ڈرائیور چلا رہا تھا، اس کا نام مہربان تھا، مہربان ڈرائیور، اچھا ڈرائیور ہے، لیکن بس جب حادثہ ہونا ہوتا ہے تو وہ جب ہم صحیح، وہ کار بھی نہیں تھی، تو وہ 110-120 سے نیچے نہیں آتا تھا، مہربان بڑی تیز چلاتا تھا اور ہمیں 4 گھنٹوں میں لاہور پہنچا دیتا تھا، یعنی 340 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے وہ ہمیں پہنچا دیا کرتا تھا 4 گھنٹوں میں لاہور گھر۔ تو عاطف ان دنوں لاہور رہتا تھا، تو ہم اکثر کوئی سرکاری کام ہوتا تو میں وائف کو لے کر جاتا تھا وہاں لاہور۔ تو اس دن بھی ہم جا رہے تھے، تو جب ہم نے سہیوال کو کراس کیا، سہیوال سے ذرا سا آگے ابھی نکلے تھے، تو ادھر سے ٹرک آ رہا تھا، اس ٹرک کے پیچھے سے ایک موٹر سائیکل نکلا اور ٹرک کو کراس کرنے لگا۔ وہ چونکہ اچانک نکلا تھا، اس کمبخت نے یہ نہیں دیکھا کہ ادھر سے ایک کار اڑی ہوئی آ رہی ہے، اڑتی ہوئی آ رہی ہے، وہ سیدھا آگے ہماری کار میں لگا، اور کار میں لگا اور وہ اچھل کے وہ جناب دور فٹ پاتھ سے جا ٹکرایا اور بے ہوش ہو گیا۔ موٹر سائیکل اس کی اڑتی ہوئی کہیں کی کہیں پہنچ گئی۔ اچھا وہ انہی علاقوں کا رہنے والا تھا۔ اتنی دیر میں اس کے یعنی جب حادثہ ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے شور مچایا، بھاگو یہ فلانے
یعنی یہ فلاں گاؤں کا بندہ ہے جو مر گیا ہے اور یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. کار ہماری رک گئی, اس کو لوگوں نے گھیر لیا, اور اتنی دیر میں لوگوں نے 1122 پر فون کر دیا, ان کی ایمبولینس آ گئی 1122 والوں کی, اور لوگ بھی اکٹھے ہو گئے. تو وہ بندہ مرا نہیں تھا لیکن اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, تو اس کو انہوں نے ایمبولینس میں ڈالا اور واپس جناب ساہیوال کی طرف. ہمیں بھی لوگوں نے کہا چلیں جی آپ بھی ساہیوال کی طرف چلیں, ہسپتال لے کے چلتے ہیں. ساہیوال کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپیٹل ہے بڑا, وہاں اس کو لے کر گئے, اور وہ ان کو لے کر ہسپتال میں گئے. میں اور میری بیوی کار میں بیٹھے رہے, تو ڈرائیور مہربان ان کے ساتھ ساتھ. تو اتنی دیر میں کچھ لوگوں نے یہ دیکھا بھئی یہ کوئی سرکاری افسر ہے, کیونکہ گرین نمبر پلیٹ ہے اور یہ بری طرح پھنس جائیں گے, سرکاری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو انہوں نے ڈرائیور مہربان کو کہا کہ یار, بلکہ اسی 1122 والے, چونکہ وہ بھی ایک سرکاری محکمے کے لوگ تھے, تو انہی میں سے جو ایک انسپیکٹر تھا نا, یعنی اس پولیس کا انسپیکٹر تھا اسی گاڑی 1122 میں, تو اس نے کہا کہ جی آپ فوراً نکل جائیں, پتہ نہیں اس کا کیا بنتا ہے, تو آپ یہاں سے بھاگنے کی کریں. یہ ٹائم ہوگا کوئی یعنی مغرب یعنی شام ہو چکی تھی اور ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا. تو مہربان آیا اور اس نے جناب گاڑی موڑی اور ہم بھاگ کھڑے ہوئے, اور پھر ہم جو ہے لاہور پہنچ گئے. تو خدا کا شکر ہے کہ پھر ہمیں کسی نے نہ پکڑا نہ, پھر کہ اس کی مہربانی کی وجہ سے ہم بھاگ گئے. شاید کسی نے نمبر نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو, یہ اب یاد نہیں ہے. بہرحال اگلے دن مہربان نے وہ کسی گیراج میں لے گیا گاڑی کو, اس کی ساری ڈینٹنگ پینٹنگ کرائی سرکاری خرچے پر. تو اس کے ونڈ سکرین ٹوٹ گئی تھی, وہ لگوائی, شیشے وغیرہ, سائیڈ میرر, اور بھی بہت کچھ نقصان ہوا تھا اس موٹر سائیکل کے ٹکرانے سے. تو وہ موٹر سائیکل تقریباً 30-40 فٹ دور جا گرا تھا. اس وقت ہماری سپیڈ 120 کلومیٹر تھی. تو بہرحال وہ گاڑی ٹھیک کرا کے آ گیا مہربان, اور ہم 2-3 دن لاہور رہ کے واپس آ گئے. یہ بھی ایک بڑا ہولناک ایکسیڈنٹ تھا. ایک بار اسی طرح ہم لاہور سے آ رہے تھے ملتان, اور ہم نے عاصم کی کار جو تھی وہ ہونڈا سٹی تھی, ہونڈا سٹی ہم نے اس سے لی ہوئی تھی, اور اس پر ہم گئے تھے. پتہ نہیں کیا مجبوری تھی, کس وجہ سے ہم نے اس کی کار لی ہوئی تھی. یہ غالباً ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد کا واقعہ کہ سرکاری کار تو چلی گئی گورنمنٹ کے کھاتے میں. تو میرے پاس اپنی جو کار تھی وہ چھوٹی تھی, سزوکی, وہ اپنا سوئفٹ تھی میری کار. تو عاصم کی کار ہم نے لی, ہم نے لاہور کسی کام سے جانا تھا, پینشن وغیرہ کے کاغذات دس دیٹ. تو وہ کار ہم عاصم سے مانگ کر لے گئے اور واپس آ رہے تھے. تو جب ہم پہنچے نا, راما ختم ہو گیا, اور وہ جہاں راما بائی پاس ملتان کی طرف چڑھتا ہے, تو اس سے تھوڑا پہلے ایک پٹرول پمپ میں سے ایک ٹرک نکلا, اور وہ ٹرک نکل کے سڑک کو کراس کر کے پرلی طرف یعنی لاہور کی طرف جانے لگا. اس حرامی ڈرائیور نے یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے سے کاریں آ رہی ہیں, ٹریفک آ رہی ہے, کہ وہ آرام سے دیکھ کے چلاتا. اس نے جناب یکدم پٹرول پمپ سے کار نکالی اور پرلی سڑک پہ وہ یو ٹرن بنا ہوا تھا اس میں وہ گھس گیا. جب وہ اس میں گھسنے لگا تو اس وقت ہماری کار آ کے گھم اس کے اندر ہوئی, اس سے ٹکرائی, اور جو ہے بہت سارا نقصان ہو گیا. نئی گاڑی تھی تو اس کی بھی ونڈ سکرین ٹوٹ گئی, شیشے ویشے سب کچھ ٹوٹ گیا. تو ٹرک والے کو روک لیا, اتنی دیر میں موٹر وے پولیس آ گئی, انہوں نے بھی اس ٹرک والے کو پکڑ لیا. اچھا, اس ٹرک والے نے کنجر نے اپنے کسی صدر کو فون کر دیا, صدر انجمن ٹرک فروشان یا اس طرح کے جو آڑتیان وغیرہ کے صدر ہیں ملتان سے, وہ 2-3 بندے آ گئے. وہ کہیں چھوڑیں جی اس کو, یہ کوئی, ہم کہیں نہیں, کار کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کرو, کیونکہ یہ یکدم بغیر اشارہ دیے ہوئے مڑا ہے, اور یکدم مڑا ہے.
اس کو اتنا خیال بھی نہیں ہے. اچھا ہماری کار ہم نے بریکیں بہت لگائیں لیکن وہ اتنی تیز آ رہی تھی کار, 100 سے اوپر تھی, 110 کے قریب, 110 کلومیٹر کی رفتار پہ. وہ جتنی بریکیں ہم لگاتے گئے وہ گھسٹتی ہوئی کار آ کے ٹھا ہوئی اس ٹرک میں, اور اس کا سب کو آگے بونٹ ٹوٹ گیا, ٹائر پچک گئے وغیرہ وغیرہ, بہت سارا نقصان ہوا. نہیں ٹائر تو نہیں پچکے, ونڈ سکرین وغیرہ ٹوٹ گئی. خیر میں نے وہ پولیس والا آ گیا, اس ٹرک والے نے اپنے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. میں نے عاصم کو فون کیا, وہ دوسری کار پہ بیٹھ کے وہ بھی پہنچ گیا. یہ جگہ ہمارے گھر سے ہوگی تقریباً 15-20 کلومیٹر کے قریب ہوگی ہمارے گھر سے. تو ان دنوں ہم رضا آباد میں رہتے تھے, تو یا شاید ایم ڈی اے والے گھر میں رہ رہے تھے. اینی وے تو بس پھر وہ عاصم آ گیا. اس کو اپنی کار کے نقصان کا تو اتنا دکھ نہ ہوا جتنا ہی اس نے یہ دیکھا کہ میرے والدین حواس باختہ ہیں. اس کی بیٹی ہمارے ساتھ تھی, وہ ونڈ سکرین کا کوئی ایک آدھ شیشہ اسے بھی لگا, تو وہ اس بات پہ بہت پریشان تھا کہ میرے والدین بہت حواس باختہ ہیں اور میرے نقصان پر پریشان ہیں. تو اس نے مجھے تسلی دی کہ ابو یہ کوئی بات نہیں, کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا. حالانکہ مجھے لگ رہا تھا بھائی وہ پچک گیا ہے بونٹ, اور بتیاں ٹوٹ گئی ہیں, ونڈ سکرین ٹوٹ گئی ہے, شیشے ٹوٹ گئے ہیں سارے, حتیٰ کہ وہ جو ڈرائیونگ ہم تو بند کر کے آ رہے تھے, اے سی چلا کے وہ شیشے بھی ٹوٹ گئے. اینی وے وہ پھر پولیس والوں نے, وہ صدر آ گیا ان کا انجمن ٹرک وغیرہ وغیرہ کا ملتان سے, وہ کہیں جی ٹرک ڈرائیور غریب آدمی ہے, چھوڑیں جی چھوڑیں, کوئی نقصان وہ نہیں بھر سکتا, چلیں یہ 1000 روپیہ لے لیں, 2 لے لیں. ہم کہیں نہیں بھائی یہ تقریباً 50,000 کا نقصان ہوا کھڑا ہے, تو آپ 50,000 روپیہ دیں. لیکن وہ کہے جی میں تو ڈرائیور ہوں, میرے پاس کہاں سے آیا 50,000. قصہ مختصر یہ کہ وہ پولیس والوں نے, جو انسپیکٹر تھا اس نے کہا جی قصور سراسر اسی ٹرک والے کا ہے, کیونکہ قانون کے مطابق پیچھے سے اگر کوئی کار آ رہی ہے 110 پہ, تو اس کا فرض تھا کہ یہ روک کر پیچھے موڑ کر دیکھتا کہ کوئی چیز آ تو نہیں رہی, اور ان کی بریک بتا رہی ہے کہ انہوں نے فل بریک لگائی ہے, لیکن یہ ٹرک والے کا قصور ہے لہٰذا جرمانہ اسے. تو انہوں نے مل ملا کے کوئی 7,000 روپے کل جمع کیے اور 7,000 ہمیں جرمانہ دیا. اور پھر جناب وہ ہم تو بیٹھے عاصم والی کار میں جو عاصم لایا تھا, اور ڈرائیور مہربان اس کار کو بغیر ونڈ سکرین کے لے کر گھر آئے. اور اگلے دن عاصم نے اسی مہربان کی مدد سے اس کار کی مرمت کرائی. 2-4 دن وہ مرمت ہوتی رہی, ورکشاپ وہ ہونڈا والوں کی ورکشاپ پر کھڑی رہی. تو عاصم بتا رہا تھا کہ تقریباً 35,000 روپیہ اس وقت لگا تھا. یہ بات بھی 2011 کی ہے, ہاں 2011 کا یہ واقعہ ہے. تو یہ کچھ اس طرح کے واقعات زندگی میں ہوتے ہیں جو سدا یاد رہتے ہیں. تو میں نے کہا چلو بچوں کو میں اپنے وہ واقعات بھی سنا دوں.